السلام علیکم فرینڈز، آج بات کریں گے ڈرامہ سیریل جفا کی 26ویں ایپیسوڈ کی، جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کیا ہونے والا ہے۔ تو ڈاکٹر زہرا کو طلاق ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر زہرا بہت زیادہ اپسیٹ رہتی ہے اور اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ یہ تمام جو مرلے ہیں سبھی کے لیے پریشان ہیں، میں پریشان ہوں، آپ کا والد پریشان ہے اور آپ کی دادی بھی پریشان ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مینیج کر لے گی، اور وہ بھی یقین دلاتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور اپنی صحت کا خیال رکھوں گی۔ جبکہ دوسرا اندلیب کے گھر پر ایک بچے کی گود بھرائی رسم ہوتی ہے، جس پر اس کی امی آتی ہے اور اس کے ابو بھی آتے ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر زہرا کو بھی انوائٹ کیا ہوتا ہے مگر وہ نہیں آ پاتی، لیکن اس کی جگہ اس کی والدہ آتی ہے اور دوسرے مہمان بھی آ جاتے ہیں۔ جب تمام مہمان آ جاتے ہیں تو گود بھرائی کی رسم شروع کی جاتی ہے اور مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور گفٹ دیے جاتے ہیں۔ جبکہ تیسری طرف ڈاکٹر عمیر جو ہے وہ ڈاکٹر زہرا ہاسپٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتا ہے تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھ رہی، یہ ایسی سچویشن ہے، تمہیں اپنا خیال بہت سے رکھنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر زہرا کہتی ہے کہ تم میرے ایک اچھے دوست ہو اور میری ہر مجبوری سمجھ لیتے ہو۔ وہ کہتا ہے یہ تو ہی بات ہے، لیکن تمہیں اب کسی اچھے سکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور وہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ کسی اچھے سائٹرسٹ کے پاس جائے گی اور اس ڈاکٹر کے پاس جائے گی اور اپنا علاج کرائے گی۔ آخرکار وہ اس سے وعدے کے تحت ایک ڈاکٹر کو دکھاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی کاؤنسلنگ چل رہی ہوتی ہے، جو کہ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر عمیر کی والدہ عمیر سے پوچھتی ہے کیا بات ہے، تم گھر کو لیٹ سے آتے ہو، کیا ریزن ہے؟ میں نوٹ کر رہی ہوں تم اتنا زیادہ خوش اور ایکسائٹڈ نہیں ہو جتنا کہ تمہیں ہونا چاہیے تھا، جس پر وہ کہتا ہے کہ صرف ہاسپٹل میں کام زیادہ ہے اور کچھ نہیں۔ اچانک وہ وقت بھی آ جاتا ہے جس کا سب لوگ بے صبری سے ویٹ کر رہتے ہیں، اندلیب کی ڈیلیوری کا ٹائم۔ اس کی والدہ اس کو لے کے ہسپتال جاتی ہے مگر عمیر کو کال کرتی ہے، عمیر پریشانی کی وجہ سے کال اٹینڈ نہیں کرتا، اینڈ میں جا کے آخر کال اٹینڈ کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر آتی ہے اور اس کی والدہ کو خوشخبری دیتی ہے کہ آپ کی یہاں ایک خوبصورت بچی پیدا ہوئی ہے، اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اس کی ماں کہتے وہ کہتے دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ وہ کہتے کیا میں ان کو دیکھ سکتی ہوں؟ وہ کہتے جی ہاں آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد عمیر بھی آ جاتا ہے اور وہ بچی کو دیکھ کے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے، اور اچانک اسے خیال آتا ہے کہ یہ بچی تمہاری نہیں، اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے اور وہ فوراً کمرے سے نکل جاتا ہے، جس چیز کو اس کی ماں بھی نوٹ کرتے وہ اس کے پیچھے آ کے اس سے پوچھتی ہے کیا مسئلہ ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا ہے۔ کچھ دوسرے دن اس کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اور عمیر اس کو لے کے اپنی بیوی کو بھی گھر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے ہی دن یا کچھ دن بعد اندلیب جو ہے اپنے پیرنٹس کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹر عمیر اچانک کمرے میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ بتاتی ہے میں والدہ کی طرف جا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں تم اس بچے کو چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں تم اس کو مینیج نہیں کر، وہ کہتے ہیں میں اس کا باپ ہوں، میں مینیج کر لوں گا، اور وہ اس کو چھوڑ کے اپنے والد کے گھر چلی جاتی ہے۔ راستے میں اسے اچانک کچھ یاد آتا ہے کہ میں بھول آئی ہوں، اور وہ ڈرائیور سے کہتی ہے کہ گاڑی واپس گھر کی طرف موڑو۔ جبکہ دوسری طرف عمیر بچے کو اٹھاتا ہے، اس کا شیشے میں اپنے سے مشابہ چیک کر رہا ہوتا ہے۔ جب اندلیب گھر کے قریب آتی وہ دیکھتی ہے کہ عمیر گاڑی نکال کے کہیں جا رہا ہوتا ہے، اسے شک پڑتا ہے اور وہ بھی اپنے ڈرائیور کو کہتی ہے کہ گاڑی اپنے صاحب کی گاڑی کے پیچھے لے لو، اور عمیر جو ہے ایک مارکیٹ کے اندر جا کے اترتا ہے اور گاڑی میں سے اپنی بچی کو بھی نکالتا ہے۔ وہ جب انٹر ہوتا ہے تو وہاں ایک لیب ہوتی ہے جہاں پہ وہ جا کے اس کو کہتا ہے کہ میں نے بچی کا DNA ٹیسٹ کرانا، اور یہ سب کچھ اندلیب سن لیتی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جب اندلیب غصے میں واپس گھر آ جاتی ہے، جب عمیر واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ جھگڑا کہتے ہیں تم نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، تم نے میرے اوپر بھروسہ نہیں کیا۔ وہ خاموش سے سن رہا ہوتا ہے کہ اسے کیسے پتہ چل گیا، اگر میں نے تم سے پوچھا بھی تھا کہ تمہیں بچی نہیں چاہیے تھی تم مجھے بتا دیتے، پہلے میں بچی پیدا ہی نہ کرتی، مگر تم اس طرح میری بیٹی کو گالی تو نہ دیتے۔ جس کے اوپر عمیر کہتا ہے کہ خدا گواہ میں نے ایک سیکنڈ کا بھی تم پہ کبھی شک نہیں کیا، مگر میرے اندر کچھ ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں کئی سالوں سے اس عذاب میں مبتلا ہوں، اور وہ تمام تر حقیقت اندلیب کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ تو فرینڈز بتائیں کیا اندلیب ڈاکٹر عمیر کو معاف کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔